ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المقي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا محمد صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا انتہائی دل سے شکر گزار ہوں کہ اس خالق و مالک نے ہم سب کو سب سے بڑی دولت ایمان سے ہمیں سرفراز فرمایا اور اس کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اور بے پناہ احسانات، صرف ایک احسان نہیں کئی احسانات کا بھی ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے اس پیغام کو کہ جس کے لیے خالق کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ مبعوث فرمایا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، کیونکہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر والی بات ہے، چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خصائص ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے خصوصیات عطا فرمائی ہوئی ہیں، وہ بھی اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر سارے جو درخت ہیں یہ کل میں بن جائیں اور جو پانی ہے وہ سیاہی بن جائے تو جتنا بھی لکھتے جائیں وہ ختم نہیں ہو جائیں گے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے. اس ذات اور ہستی کہ ہم احسان مند ہیں، شکر گزار ہیں کہ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے. ہماری یہ خوش قسمتی ہے. اس کے بعد میں باقی احباب کے چونکہ مجھے نام نہیں آتے، صرف قاری علامہ پروفیسر اور یہ انتہائی قیمتی ہیرا جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس آیا ہوا ہے.
علامہ نصیر احمد نوری صاحب پروفیسر ہیں اور علم کے ماشاءاللہ مخزن ہیں. اللہ رب العزت ان کو مزید برکات سے نوازے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے علم اور عمل کے لیے دعا گو بھی ہوں, اور نیک خواہشات اور تمناؤں کا بھی میرے دل میں جو اسے میں بیان نہیں کر سکتا الفاظ کے ساتھ, اللہ رب العزت ان کی اور عظمتوں میں اضافہ فرمائے. باقی علماء اکرام جو مسند زینت ہیں ماشاءاللہ, ان کے رونق ہے, اس محفل کا مان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. جملہ منتظمین بزم نقشبند اوسلو, اور مجھے پاکستان جو اتنی دور ہے وہاں سے ادھر آ کے کوئی اجنبیت کا احساس, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں اور اولیاء کرام کی یاد میں یہ جو محفل کا انعقاد کیا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت اسے قبول و منظور فرمائے اور اس کو مزید آنے والے دنوں کے اندر بزم نقشبند کو بھی, علماء کرام کو بھی, اور منتظمین اور جملہ جو شرکاء ہیں ان سب کو بھی اللہ رب العزت مزید ذوق اور شوق عطا فرمائے کہ یہ جو ایمان کی دولت ہے, میں نے پہلے عرض کیا, اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. یہ زندگی ختم ہو جانی ہے, چند روزہ ہے. کسی کی اچھی طرح سے گزر گئی, کسی کی نارمل گزر گئی, کسی کی بھاگتے دوڑتے گزر گئی, کسی کی جو ہے نا مشقت اٹھاتے ہوئے گزر گئی, کسی کی کچھ آرام سے گزر گئی, کسی کی اچھی گزر گئی, کسی کی مندی گزر گئی, گزر جانی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو ایمان کی دولت کے ساتھ بندہ چلا گیا, اس جیسی اور کوئی عزت نہیں ہے, کوئی اور وقار نہیں ہے, کوئی اور چیز نہیں, اس کا کوئی کسی اور چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس اعتبار سے کہ جو دین کے ساتھ آپ لوگ منسلک ہیں, اللہ والے لوگوں کے ساتھ منسلک ہیں, اور یہ جو بزم نقشبند ہے جو ان کے بانی ہیں, میں وہ مجھے یاد پڑ رہا تھا خواجہ معصوم صاحب, اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں ان کے اوپر نازل فرمائے. ہمارا جو گاؤں ہے وہ بڑا دور دراز ہے, سیال کوٹ کے کسی قصبے میں ہے, اور وہاں پر جو ہمارے امام صاحب تھے نا, جو مسجد کے امام, ان کے دو بیٹے دونوں عالم دین تھے, اور وہ دونوں ہی خواجہ معصوم صاحب کے مریدین ہیں. جب میں نے یہ سنا تو مجھے وہ فوری یاد آ گیا کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے ذکر کیا کرتے تھے. میں چھوٹا تھا تو ان کے ساتھ ہم صبح صبح نماز فجر کے بعد وہ بٹھاتے تھے, اور خواجہ خواجگان کا وہ ختم بھی ہوتا تھا اور ذکر بھی ہوتا تھا, اور بڑا وہ مجھے سارا منظر وہ یاد آ گیا. اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے. اور یہ جو نسبت ہے, یہ جو دین کے ساتھ تعلق ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک ذکر کی جو محفل کے اندر میں بیٹھا کرتا تھا, اس کے بعد مجھے لاہور کے اندر جامعہ نعیمیہ کے اندر داخل ہونے کا, وہاں 8 سال درس نظامی پڑھنے کا جو شوق پیدا ہوا, یہ غالباً وہاں سے مجھے جو ہے نا وہ ایک ملا, اور میں نے پھر جو ہے نا وہ الحمدللہ کوئی میری حیثیت نہیں ہے, یہ سب اللہ کے دین کی برکتیں ہیں. میں نہیں سمجھتا اتنی دور سے الحمدللہ اللہ کا شکر, یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں کہ بالکل نارمل گھرانے کے ساتھ تعلق ہے. کوئی بندہ بھی ہمارے خاندان کے اندر پی ایچ ڈی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا دین کے صدقے سے, جامعہ نعیمیہ کے اندر چٹائیوں کے اوپر گھٹنے رگڑنے کے صدقے سے اللہ رب العزت نے اس درجے اور مقام تک پہنچا دیا ہے کہ آج پی ایچ ڈی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. میں نے تیسرے مکمل کر لیا ہوا ہے. یہاں بیان فرما رہے تھے کہ وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے وہاں آئے ہیں. میں پی ایچ ڈی کا اس کا ایک حصہ ہے کہ ایک آرٹیکل جو ہے نا وہ ریسرچ جرنل کے اندر چھپنا چاہیے. کوئی ایچ ای سی کے جو ریکگنائزڈ جرنلز ہوتے ہیں نا, ریسرچ جرنل, مجلات, اس کے اندر ایک آرٹیکل جب تک نہیں چھپتا تو اس وقت تک ڈگری نہیں ملتی. اس کے لیے مجھے پارشلی ایک حصہ جو ہے نا وہ یہاں ہالینڈ کے اندر ایک یونیورسٹی ہے ریڈ باؤڈ, وہاں پر مجھے آنے کا جو ہے نا وہ یہ موقع ملا ہے.
اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی برکت دیکھیے کہ میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا، لیکن وہاں بھی جو اسٹیشن تھا وہاں پر مجھے بندہ لینے کے لیے خود آ گیا کسی ریفرنس کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے ساری آسانیاں پیدا فرما دی. یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے ساتھ جو بندہ منسلک ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے سارے رستے آسان فرماتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے رستے کے اندر نکل جاتا ہے نا، یہ علم کا رستہ، یہ دین کا رستہ، یہ اللہ کا رستہ ہے. کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بندہ علم کے حصول کے لیے اللہ کے دین کی خاطر نکل لیتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو جنت کے رستوں میں سے کسی رستے پر چلا دیتا ہے اور جنت آسان کر دیتا ہے. دین کے ساتھ یہ جو آپ بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ ذہن میں شعور دیا، ورنہ آپ کسی اور جگہ پہ بھی ہو سکتے تھے. اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور یہ معمولی نا ایک رسم نہ سمجھ کے آیا کریں گے جی بس ہے. یہ دل کا تعلق ان علماء اکرام کے ساتھ منسلک ہو کر، جڑ کر، کیونکہ یہ جو علم ہے جیسے قاری صاحب بیان فرما رہے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کا نور ہے، اور اللہ پاک اپنا نور جو ہے کسی گناہگار کے دل میں نہیں دیتا. یہ دین کے ساتھ محبت، علماء اکرام کے ساتھ محبت، اللہ والوں کے ساتھ نسبت، یہ بندے کو بہت سے مصائب اور مشکلات سے اور شیطان کے حملوں سے بچا دیتا ہے. میں صرف ایک واقعہ، حضور شیخ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا بہت علم ہے، لیکن اللہ والوں کے ساتھ نسبت اور تعلق ہونے کی وجہ سے وقت نزا ہے. امام فخر الدین رازی بہت بڑے امام ہیں، اور انہوں نے تفسیر کبیر مفاتیح الغیب لکھی ہے، کئی جلدوں کے اوپر تفسیر. ان کا وقت نزا ہے، شیطان آ گیا اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے اعتراضات کر دی. ایک اعتراض کیا، اپنے دلیل دی، رد کر دی، پھر اور اعتراض کیا، پھر رد کر دیا. اپنا علم تھا، علم کے معجزن. سبحان اللہ، 101 اس نے دلیلیں دیں اور آپ نے رد کر دیں، لیکن اس کے باوجود اس نے نئی دلیل دے دی. ان کے تعلق تھا، نسبت تھی. نجم الدین ان کے بزرگ، انہوں نے دور سے، کہیں دور بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے. انہوں نے وہاں سے پکار کے کہا اے رازی، تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ کوئی ضرورت نہیں. یہ نسبت اور تعلق اپنے استاد کی، اپنے بزرگ کی، اپنے شیخ کی آواز کو سن کر انہوں نے شیطان کو اپنے رستے سے ہٹا دیا. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے رستے میں بھی شیطان آیا. آپ کو معلوم ہوگا 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، اور شیطان جو ہے وہ آسمان میں بادلوں کی صورت کے اندر بن کر آیا اور کہا میں خدا ہوں. اے عبد القادر، تو نے میری بڑی عبادت کر لی ہے، اب تم پر سب کچھ معاف، نمازیں معاف، سب کچھ معاف. لیکن نظر تھی، اللہ کا کرم تھا. کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ تو شیطان ہے، تو میرا رب نہیں ہو سکتا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتنی عظمتوں والے ہیں، خالق کائنات نے ان کو نماز معاف نہیں کی، مجھے کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ شیطان سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. اب یہاں ایک اور اس نے حربہ کہا، میں نے ایسے کئی اولیاء اکرام کو ورگلایا ہے یہ بات کر کے، لیکن اے عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا.
فرمایا ایک اور بار کر رہے ہو؟ ایسا نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے۔ اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے، یہ دین کے ساتھ آپ کا منسلک ہونا، جڑنا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کرنا چاہتا ہے، خیر خواہی کرنا چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ دین کی سمجھ بوجھ اللہ رب العزت نے جن کے سینوں کے اندر دی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جو عمل تھا، جو کام تھا، جسے میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، دو اللہ رب العزت سورہ آل عمران کے اندر بھی ارشاد فرمایا، جہاں بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے، اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ہے، اس پر اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ پاک نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، تم نے اپنا پیارا محبوب بھیج دیا۔ کیا وہ محبوب کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیات، کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کو پاک اور صاف کرتا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر جو آیت ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما دے، یتلو علیہم آیاتک، کہ جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک صاف کر دے۔ پہلی جو آیت تھی سورہ آل عمران کی جو میں نے تلاوت کی، اس میں کیا ہے؟ پہلے ہے یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تزکیہ نفس کا پہلے ذکر ہے، اور یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم پہلے ہے اور تزکیہ نفس بعد میں ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ یہ سمجھ لیا جائے، جان لیا جائے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں کام کیے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دی ہے، تزکیہ نفس بھی کیا ہے، اور جو ان کے وارث ہیں علماء اکرام، العلماء وراثۃ الانبیاء، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نبی ہوتے ہیں اللہ کے، ان کے درہم و دینار وہ وراثت میں نہیں آگے چلتے، بلکہ علم وراثت کے اندر آگے بڑھتا ہے، آگے چلتا ہے وراثت۔ اس لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو کام انبیاء اکرام کیا کرتے تھے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو علماء ہیں ان کا یہ کام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ بھی ہے، قرآن بھی پڑھانا ہے، آیات کی تلاوت بھی کرنی ہے، سکھانا بھی ہے، اور یزکیہم، ان کا تزکیہ نفس بھی کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق قائم بھی کرنا ہے۔ صرف نماز، فرائض اور جو چیزیں فرض ہیں صرف وہیں تک نہیں کہ ایک رسم ادا ہو جائے، بلکہ ان کے حقائق تک پہنچنا، ان کی تہ تک پہنچنا، اور ان کے اثرات کو بھی اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنا، یہ مقصد ہے کہ آدمی گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ بندہ کاروبار کر رہا ہے اور کہے کہ نماز میں 5 وقت کی پڑھتا ہوں، یہ تو میرا کاروبار ہے، کاروبار میں سود کا بھی لحاظ نہ رکھے، کاروبار میں جھوٹ کا بھی لحاظ نہ رکھے، کاروبار میں دھوکے کا بھی خیال نہ رکھے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اور کہے کہ یہ تو میرا کاروبار ہے، نماز میں ادھر پڑھتا ہوں، بس روزہ رکھتا ہوں، یہ
دینداری ہے اور یہ میری دنیا داری ہے. ایسا نہیں ہے. اسلام وہ جامع دین ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں وہ دین اور دنیا کی یکجائی کا قائل ہے, علیحدگی کا قائل نہیں ہے. جہاں یعلمہم الکتاب والحکمہ ہے وہاں تزکیہ نفس بھی ہے. جہاں انبیاء کرام کے وارث علماء اپنا کردار ادا کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ اہل اللہ دلوں کا تزکیہ اور اسے سیکل بھی کرتے ہیں, ان کو چمکاتے بھی ہیں اور اللہ کے ساتھ منسلک کرنے کا کام بھی کرتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر آدمی آگے بڑھے تو انشاءاللہ العزیز یہ دین اور دنیا دونوں کی یکجائی کے ساتھ ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے, آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے. حضور نبی یہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ, اس کے ساتھ ضروری ہے عشق مصطفیٰ, عشق الہی, اللہ کے ساتھ تعلق, اللہ کے ساتھ وہ جو کہتے ہیں نا کہ صرف ایسا علم نہ ہو کہ جو خشک ہو, بلکہ اس کے ساتھ عشق کا ملاپ جب تک نہیں ہوگا یا اسے جب تک مسلمان نہ کیا جائے گا اس علم کے ساتھ بھی حجاب پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے علم کی بڑی قدر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. سیدنا آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک اس علم کی وجہ سے ہی بنایا گیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, فرشتوں کو کہا سجدہ کرو. قرآن پاک کی سب سے پہلی جو وحی ہے اقرا کیا ہے, پڑھیے, پڑھنے کے حوالے سے, علم کے حوالے سے ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کیا اہل علم اور بغیر علم کے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم کے اللہ رب العزت نے درجات رکھے ہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر یہی کام کیا ہے. لوگوں کا تزکیہ نفس بھی کیا, لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورثاء ہیں اس علم کے, جو ممبر و محراب کے ورثاء ہیں, ان کی بڑی اہم ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے وہ درجہ اور وہ مقام, یہ ہمارا المیہ, میں اپنے وطن اور پاکستان کے حوالے سے, بالخصوص یہاں کا تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے چونکہ میں پہلی دفعہ وہاں سے باہر ادھر یورپ میں آیا ہوں. وہاں پر جو کیفیت ہے علماء کرام کے حوالے سے وہ بہت ہی ناگفتہ بے ہے کہ علماء کو جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درجہ اور مقام عطا کیا تھا, ہم نے اس کا لحاظ نہیں کیا, ہم نے اس کو اس کا پاس نہیں کیا کہ یہ تو وہ درجہ تھا, وہ مقام تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جو بندہ اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوا ہے, اللہ کے دین کو طلب کرنا, طلب کر کے جو آخری انتہا کو پہنچ جائے اس کی تو کیا ہی عظمت ہوگی. جو اللہ کے دین میں رستے میں نکلتا ہے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے جو ہے وہ اپنے پر بچھاتے ہیں, اس کی یہ قدر و منزلت ہے. اور ہم اس کے حوالے سے کیا قدر و منزلت سمجھتے ہیں, ہم اسے 2% کا ملازم سمجھتے ہیں. یہ کیفیت ہوتی ہے اور یہی وہ وجہ ہے, یہی سبب ہے جو ہمارے زوال کی, ہمارا زوال جو ہے وہ اسی وجہ سے آ رہا ہے. اب اس کے اندر اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی, اگر ہم نے ری تھنک نہیں کیا اور اپنی روٹین کے اندر ایسے ہی چلتے رہے تو انشاءاللہ یہ وہ وقت دور نہیں کہ ہمیں جو ہے وہ غیر مسلم بھی تانا دیں گے اور سارے جگ ہنسائی ہوگی. کچھ لوگ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, کچھ لوگ ہیں کہ جو بڑا قدر کرتے ہیں, ان کے ساتھ منسلک رہتے ہیں, تعلق قائم رکھتے ہیں, اور یہ تعلق قائم رکھنا نہ صرف اس دنیا کے اندر آخرت کے اندر بھی قائم ہو. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی مثال اس حوالے سے دی ہے. ایک اچھے آدمی کی صحبت, اچھے آدمی کے ساتھ آدمی کا تعلق اور برے آدمی کے ساتھ آدمی کا تعلق, اس کا کیا فرق ہے.
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے آدمی کا تعلق اور اس کی دوستی ایسے ہے کہ جیسے ایک خوشبو اور عطر فروش بندہ، عطر بیچنے والا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک تو یہ کیفیت ہے کہ آپ کا وہ تعلق والا ہے، دوست ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ اس کے پاس جائیں گے، ملیں گے تو وہ از خود تحفے میں آپ کو عطر دے دے گا، خوشبو دے دے گا۔ اگر وہ نہیں دیتا، یہ کیفیت نہیں ہوتی، تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس سے خرید لیں، چیز جو ہے نا وہ اس سے خوشبو لے لیں۔ اگر یہ کام بھی نہ ہو، نہ وہ تحفہ میں دے اور نہ ہی آپ خریدیں، خوشبو کے اندر یہ طاقت اور قوت ہے کہ آپ اس کے پاس جب جائیں گے آپ کو خود بخود خوشبو آ جائے گی، نہ آپ نے لی نہ اس نے دی، لیکن اس کے باوجود جو نیکی کی جو طاقت اور قوت ہے وہ خود بخود آپ کو میسر آ جائے گی۔ نیک بندے کے ساتھ رہنے کا، اس کو اپنا تعلق والا یا دوست بنانے کا فائدہ یہ ہوگا۔ اور برے شخص کی دوستی کی مثال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہار کی بھٹی کے ساتھ کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی کہ وہ آگ، چونکہ بھٹی میں آگ جلائی جاتی ہے، لوہا گرم کیا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ چنگاڑیاں نکلتی ہیں، دامن کو داغدار کر سکتی ہیں۔ اگر یہ کام نہیں ہوتا، کم از کم دھواں ضرور آپ تک پہنچے گا، اثرات مرتب ہوں گے۔ یہی کیفیت اچھے اور برے دوست کی ہے، اچھی اور بری صحبت کی ہے، کہ اگر وہ مٹی کہ جس کے اوپر پھول پڑے ہوئے ہوں، صرف پھول پڑے رہنے کی وجہ سے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ اگر مٹی سے انہوں نے کہا کہ میں نے مٹی سے پوچھا کہ تمہارے اندر یہ خوشبو کیسی ہے، تو اس نے بتایا کہ میری صحبت پھولوں کے ساتھ، صرف صحبت کے ساتھ، تعلق کے ساتھ اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا لیکن اس کی خوشبو مٹی کے اندر آ گئی۔ لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ نیک لوگوں کی صحبت، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جیسے انگلش کے اندر بھی جو ہے نا محاورہ ہے، the man is known by the company he keeps، آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، سمجھا جائے گا کہ یہ نیک آدمی ہے، اور اگر اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، یہ نوجوان بطور خاص اس کے اوپر توجہ دیں کہ اپنی دوستی دیکھیں کن کے ساتھ ہے، اپنا تعلق دیکھیں کن کے ساتھ ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو انجام بھی اچھا ہوگا۔ المرء مع من احب، آدمی آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا کے اندر وہ تعلق رکھتا ہوگا، محبت اور پیار رکھتا ہوگا۔ اگر اللہ والوں کے ساتھ محبت اور تعلق ہوگی، اللہ کے دین کوئی تعلیم دینے والوں کے ساتھ تعلق ہوگا کہ آخرت میں انجام ان کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر ان لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا کہ جو صرف اور صرف دنیا داری رکھنے والے ہیں، جو صرف اور صرف کھیل تماشے کے اندر مصروف رہنے والے ہیں، جو صرف اور صرف دنیا کے اندر لہو و لعب کے اعمال کے اندر مصروف رہنے والے ہیں، انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اس لیے اس بات کو پلے باندھ دیں، اور مجھے امید ہے اور میرے تصور اور تخیل کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ علماء اکرام کے ساتھ محبت کیا کریں گے، اور دین کی خاطر اپنے لیے آخرت کو جمع کرنے کے لیے دین داروں کے ساتھ تعلق قائم کریں گے۔ چونکہ دین داروں کے ساتھ تعلق قائم کرنا گویا دین کے ساتھ تعلق قائم کرنا، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں فرمان پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علماء کرام کی عزت کی اس نے گویا میری عزت کی، اور جس نے میری عزت کی گویا اس نے اللہ کی عزت کی۔ چونکہ دین کے ساتھ تعلق ہے نا، تعلق ہی ہے، یہ تعلق ہی ہے نا۔ علی صاحب میں آج یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں تعلق کی وجہ سے بیٹھا، تعلق کی بڑی اہمیت ہے۔
یہ تعلق ہی آخرت کے اندر بھی کام آئے گا. اس لیے اس تعلق کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں اللہ والوں کے ساتھ, اللہ کا نام لینے والوں کے ساتھ, اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ. وہ رویہ اختیار نہ کیا جائے کہ جس کے ساتھ ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ جی یہ اپنی ڈیوٹی. کچھ لوگوں کا میں نے یہ بھی سنا ہے, کچھ لوگ جب بڑے اچھے بھی ہیں, میں جب یہ ادھر آنے کے لیے میں اپنے جو انتظامیہ ہے نا ہماری مسجد کی, اور الحمدللہ میرا شروع میں یہی ذہن تھا کہ میں مسجد کی جو ہے نا وہ خدمت صرف اس ذہن کے ساتھ, بالکل جب میں پڑھتا تھا نا اس وقت بھی, اور اللہ تعالیٰ نے میری دل کی مراد وہ پوری بھی کی. میں نے یہ خواہش کی تھی کہ یہ جو مساجد میں تبلیغ کا جو سلسلہ ہے یا اس قسم کا معاملہ وہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کروں گا, اور جو ذریعہ معاش ہے وہ میں دوسرا اختیار کروں گا. اللہ پاک نے مجھے ایک نہیں 3 جابز جو ہیں وہ وہاں پر دیں, اور آج الحمدللہ میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر وہاں یونیورسٹی کے اندر تدریس کر رہا ہوں, پڑھا رہا ہوں, اسلامیات پڑھا رہا ہوں, اور ایم فل کی بھی کلاس ہم جو ہے نا وہ شروع کی ہوئی ہے, اس کے اندر بھی علوم الحدیث کا میرا لیکچر ہوتا ہے. تو الحمدللہ اس کی کوئی, میں نے ان کو صرف اتنا بتایا کہ میں چند ماہ کے لیے پی ایچ ڈی کے سلسلے میں ایک میرا تھوڑا سا پروجیکٹ ہے, تو میں اس سلسلے میں باہر جا رہا ہوں, تو صرف بتانے کے لیے کہ میں جو ہے نا وہ یہاں پر نہیں رہوں گا, کسی اور کی میں ڈیوٹی لگا دوں گا. تو ماشاءاللہ وہ ہمارے جو مسجد کے صدر ہیں نا اتنے خوش بھی ہوئے, اور ساتھ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو مجھے بتاؤ کتنے پیسے چاہیے. میں سن کر حیران ہو گیا اور خوش ہو گیا. میں نے کہا جی الحمدللہ میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے, اللہ پاک نے دیا ہوا ہے, میں آپ کی اس بات سے ہی بہت خوش ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یعنی ایسے لوگ بھی موجود ہیں. انہوں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیسے کتنے چاہیے آپ کو, چونکہ ان کے رشتے دار بھی باہر تھے تو پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے, تو کہتے ہیں بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر. تو میں نے انہیں پھر ساری صورتحال بتائی کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے الحمدللہ اس کے سارے اخراجات ہیں میرے پاس, آپ کو میں صرف انفارم کرنا چاہ رہا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دین کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی اس قدر عزت بھی کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ماحول جو ہے وہ ہر جگہ پر پیدا ہونا چاہیے. یہاں پر بھی مجھے معلوم نہیں ہے, تو یقیناً اچھا ہوگا کہ دیندار طبقے کے ساتھ تعلق اور ان کی, اور یہ میں بتا دوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب امام صاحب جو دین کی بات کرنا چاہتے ہیں وہ خود ہی ذہنی طور پر پریشان ہے, یار آج رات کو کھانے کا کیا بنے گا, کیا وہ تبلیغ کرے گا جب وہ خود سیٹسفائیڈ نہیں ہے, ذہنی طور پر پریشان ہے اور اس کیفیت میں ہے, تو اس نے دین کی کیا صحیح بات کرنی ہے. دل سے بتائیں آپ, نہیں نا وہ صحیح بتا سکتا. جب وہ سیٹسفائیڈ ہوگا, مطمئن ہوگا, اسے کوئی فکر نہیں ہوگی, پھر وہ دل سے اس کی آواز جو ہے نا وہ نکلے گی, اور بات بھی جو ہے نا وہ جو دل سے نکلتی ہے پھر اثر بھی کرتی ہے. ہائے ہائے کیا بات, ماشاءاللہ. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت, اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے, ظاہر ہے ہر طرف سے معاملات ہوتے ہیں, یہ تو تصویر کا ایک رخ تھا, دوسری طرف بھی ہے کہ کچھ اصلاح طلب چیزیں بھی ہیں. اللہ رب العزت وہ اس کی اصلاح کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت علامہ نے اس حوالے سے, بلکہ میں نے تو یہ پروگرام بنایا تھا, میں چونکہ نعت بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا نعت خوانی بھی کرنے کی میرا تھا وہ بات جو ہے نا وہ ادھر کو چل پڑی. میں نے پہلے نعت شریف کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری, قاری صاحب تو ہمارے تھے, یہ حاضری لگانا جو ہے نا وہ بڑا ضروری تھا. تو ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ رسول
چشم فلک کچھ تو ہی بتا دے، رے تو نے تو ان کو دیکھا ہوگا، اے چشم فلک، چشم فلک، چشم فلک کچھ تو ہی بتا دے، ارے تو نے تو ان کو دیکھا کہ آپ کی صورت کیسی ہوگی، ارے آپ کا کیسا جلوہ ہوگا، آپ کی صورت کیسی ہوگی، آپ کا کیسا چہرہ ہوگا، روئے محمد وہ چہرہ انور جسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین و جمیل چہرہ میری آنکھ دونوں کی قسمت پر صدقے، دونوں کی قسمت پر صدقے، دونوں کی عظمت پر صدقے، کن دونوں؟ حضرت آمنہ اور حلیمہ پاک نے ان کو چما ہوگا، حضرت آمنہ اور حلیمہ پاک عقبہ اس کی کہ جس خوش بخت نے ان کا دامن عشق و ادب سے تھاما ہوگا، روئے محمد چشم تصور سوچ رہی ہے کیسا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی